سر بدقسمتی سے ہم نے ادارے کے مقابلے میں ادارے کھڑے کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم 78 سالوں کی تاریخ میں صرف شخصیات کے گرد گھومتے رہے, اور چونکہ صرف شخصیات ہوتی تھیں اس لیے الٹیمیٹلی ان کا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کا ان سے یا خاندانوں سے ڈیل کرنا زیادہ آسان ہوتا تھا. کیا پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں کبھی یہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے, چاہے وہ مارشل لا کی شکل میں یا سیاسی مداخلت کی شکل میں, سیاستدانوں کی مدد کے بغیر کوئی مداخلت کی ہو؟ ہر بار انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک شخص اپنا کندھا پیش کرتا رہا نا. جب آپ کو ادارے کے مقابلے میں ادارہ کھڑا کرنا ہوگا, سیاسی ادارہ بنائیے, لڑائی سے یہ مسئلہ سر حل نہیں ہوگا, نہ ہو رہا ہے. وہ کسی ایسی طرف نہیں آئیں گے. عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں نا ٹویٹر پہ, تو ایک یہ تاثر آپ یہ بھی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس رکھتے رہے ہیں. ماضی میں آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک موقف اپنا ہے. میں آپ کو ایک بیان بھی آپ کو سناؤں گا ابھی کچھ دیر میں. یہ کیسی یہ معجزہ ہے کہ جس شخص کو پورا پاکستان اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جس شخص کو اپنا آپ سمجھ لیں کہ مخالف اول سمجھتی ہے, میں دشمن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ریز کر رہا ہوں کہ اول مخالف سمجھتی ہے, آپ کی بندوقوں کا رخ بھی اسی کی جانب ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی اسی جانب ہے. پھر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یا رہے ہیں, یا آپ کا موقف رہا ہے. اتفاق ہو سکتا ہے نا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کیسی یہ معجزہ کیسے کر دیتے ہیں. میں یہ گزارش کر دیتا ہوں آپ سے. دیکھیں اس میں میرا نقطہ نظر بہت ہی واضح ہے. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کہیں گے پھر آپ کو سب سے زیادہ بات اس پر کرنی چاہیے, آپ آج کل عمران خان پر بات کریں, لیکن اس مسئلے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور میرے بات کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. ہمیں پہلے اس کی وجہ جاننا ہوگی. کیا پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں کبھی یہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے, چاہے وہ مارشل لا کی شکل میں یا سیاسی مداخلت کی شکل میں, سیاستدانوں کی مدد کے بغیر کوئی مداخلت کی ہو؟ ہر بار انہی میں سے کوئی نہ کوئی ایک شخص اپنا کندھا پیش کرتا رہا نا. میری گزارش میں اگر اپنا واضح کر دوں, اس میں ایک سوال سے واضح کر دیتا ہوں, پھر آپ اگلا سوال کیجیے گا. میں آپ سے اگین دیکھنے والوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی نقب زنی ہو, اور اس نقب زنی میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جنہوں نے بھی یہ ڈکیتی یا چوری یا نقب زنی کی ہے اس میں آپ کا چھوٹا بھائی دراصل ملوث تھا, اس نے ان کو راستہ دکھایا, وہ ان کو لے کر آیا اور اس نے کہا کہ جی یہ لے لو, اور باقی چونکہ میرے آج کل حالات خراب ہیں تو میری بھابھی بیوی بہن کے زیور میں سے آدھا حصہ میرا ہوگا اور آدھا آپ کا ہوگا. آپ کے بعد آپ کے علم میں یہ بات آئے تو آپ پہلے کس کا گریبان پکڑیں گے؟ ابھی میں آتا ہوں. میں ایک سوال میرے نزدیک مجھے لگتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ایک ایسا بچہ جس کو سیاست کہہ لیں آپ, پاکستان کی پالیٹکس کہہ لیں اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں, وہ ایسے گھر میں پروان چڑھیں کہ اس گھر میں جب وہ بڑے وہ پرورش اپنی پا رہی تھیں تو وہ جو نقب زن تھا نا وہی اس گھر کا وہ یعنی کہ ساری وہ جو لگام تھی نا اسی کے ہاتھ میں تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ادھر اس نے سروائیو کرنا ہے تو اسی نقب زن سے مشاورت کر کے آپ اقرار صاحب, ایسا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک وسعت اللہ خان صاحب نے کالم لکھا, اور اس کالم میں لکھا کہ ایک بچہ جو ہے نا اپنے سکے تلاش کر رہا تھا. اس نے کہا یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے سکے تلاش کر رہا ہوں. اس نے کہا یہاں گرے ہیں؟ اس نے کہا یہاں نہیں گرے, 7 ولی گلی میں گرے ہیں. تو اس نے کہا وہاں کیوں تلاش نہیں کرتے؟ اس نے کہا وہاں اندھیرا بہت ہے. تو کوئی اقرار صاحب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ اندھیرے کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس میں بھی سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں. اس ملک میں سیاستدان پھانسی پہ لٹک گئے, اس ملک میں سیاستدان جیلوں میں چلے جاتے ہیں, اس ملک میں سیاستدان مار دیے جاتے ہیں, اس سیاستدانوں پہ حملے ہو جاتے ہیں, ان کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے. آپ پھر بھی آپ کی تان ٹوٹ رہی ہے کہ سیاستدان اس سارے معاملے میں ملوث ہیں. سیاستدانوں نے اس ملک میں جتنی قربانیاں دے دی ہیں اس کے بعد بھی آپ انہی سے قربانیاں چاہتے ہیں. یہ جو قربانیاں اور ہم مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں نا سیاستدانوں کو, میں اس پر بڑی معافی چاہتا ہوں آپ سے. جتنے ان لوگوں کی لڑائی ہوئی وہ قوم کی نظام کی لڑائی تو نہیں تھی, وہ لڑائی تو ان کی ذاتی لڑائی تھی. ہر وہ شخص اسٹیبلشمنٹ کے عتاب کا نشانہ بنا جو ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا رہا. سب آپ مثال لے لیجیے بھٹو صاحب کی. گود کے علاوہ نہیں ایسا نہیں ہے نا سر. آپ دیکھیے نا بھٹو صاحب کی آپ نے مثال دی. بھٹو صاحب جب پروان چڑھے ایوب خان کی ماشاء اللہ کی, بالکل. جب نواز شریف صاحب پروان چڑھے ضیاء الحق کی آمریت تھی. جب عمران خان صاحب پروان چڑھے تو اس کی مشرف صاحب کی آمریت تھی. میں مانتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایسا ماحول ہی فراہم نہیں کیا جس پہ انڈیپینڈنٹ اس کی گروتھ ہو جاتی سیاستدانوں کی. اب دیکھیے اب اس کا حل کیا ہے. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں اگین کہ مظلوم
ہم بنا کر پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ ایفرٹ ہی نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ مشرف کے زمانے کی مثال لے لیں، عمران خان صاحب نے لائن میں لگ کے ووٹ دیا اس کو سارا کچھ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد جنرل کیانی اور جنرل راحیل شریف کے دور میں بہرحال ایک فضا ایسی پیدا ہو رہی تھی کہ اگر یہ سیاسی قوتیں مل کر کوشش کرتیں تو شاید آہستہ آہستہ ڈومین میں دھکیلا جا سکتا تھا واپس. امپائر کی انگلی کر کر کے عمران خان صاحب واپس لے کر آئے اسٹیبلشمنٹ کو اس سارے معاملے کے اندر. اور اگین اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا. اور پھر جس طرح سے جنرل باجوہ اور جو آڈیو ٹیپس جو آ رہی تھیں اس پہ بھی ذرا غور کر دیں. مشاہد اللہ خان صاحب نے کہا تھا کہ آڈیو ٹیپس ہیں ایسی جنرل ظہیر الاسلام کی، جس کے بعد مشاہد اللہ خان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا. میں ریکال نہیں کر پا رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں کسی ایک کو، میں صرف عمران خان صاحب، میں صرف آپ کا نقطہ میں سمجھ رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ماحول ہی ایسا ہے لہٰذا مجبوری ہے سیاستدانوں کی. میں اس میں بنیادی وقت اس پہ آ جاتا ہوں، اسی کی میں آج کل مہم چلا رہا ہوں. سر بدقسمتی سے ہم نے ادارے کے مقابلے میں ادارے کھڑے کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم 78 سالوں کی تاریخ میں صرف شخصیات کے گرد گھومتے رہے، اور چونکہ صرف شخصیات ہوتی تھیں اس لیے الٹیمیٹلی ان کا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا اور اسٹیبلشمنٹ کا ان سے یا خاندانوں سے ڈیل کرنا زیادہ آسان ہوتا تھا. دنیا میں مجھے بتائیے اس طرح کی سیاسی جماعتیں کہاں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ ہمارے ہاں کیا یہ ڈکٹیٹرز خود نہیں ہیں؟ 30-40 سالوں سے جو جماعتوں کے اوپر مسئلہ، میرا صرف نقطہ مجھے اسٹیبلش کر لینے دیجیے گا. 40 سال سے زرداری صاحب اپنی اور بھٹو صاحب اپنی پارٹی پہ، شریف خاندان اپنی پارٹی پہ، عمران خان صاحب اپنی پارٹی پہ مسلط ہے نا. اس کے علاوہ ڈکٹیٹرشپ کی اور کیا مثال ہوتی ہے؟ کیا انہوں نے پارٹیز کے اندر کبھی انٹرنل الیکشنز کروانے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے پارٹی کے اندر کوئی مشاورت کا نظام بنانے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے پارٹیز کے اندر جمہوریت بنانے کی کوشش؟ میرا اس پہ ایک نقطہ نظر ہے، اور وہ یہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دنیا بھر کی جو جمہوری جماعتیں ہیں ان میں آپ کو شخصیات نظر نہیں آئیں گی. میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، برطانیہ کی لیبر پارٹی، برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی، امریکہ کی ریپبلکن ڈیموکریٹس پارٹیز، مجھے جرمنی کی CDU پارٹیز، ان کے سربراہوں کے نام تو بتائیے. سر میں آتا ہوں، اس کا میرے پاس جواب ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس کی جڑ تک پہنچنا ہوگا. اس کی جڑ آپ کو ادارے کے مقابلے میں ادارہ کھڑا کرنا ہوگا. اقرار صاحب سیاسی ادارہ بنائیے. لڑائی سے یہ مسئلہ سر حل نہیں ہوگا، نہ ہو رہا ہے. اس کی جڑ ہے، بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں جڑ ہے. بتائیے. ایک تو یہ ہم نے جو ادھر وہ بنا لیا نا کہ موروثی سیاست کسی دنیا میں نہیں چل سکتی. کیا امریکہ میں جارج بش کا جو دوبارہ بنا، بالکل ٹھیک ہے، کینیڈی خاندان کی مثال بنا، کینیڈی خاندان، پھر آپ کو برطانیہ میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں. آئے نا ایک نسل سے زیادہ نہیں نا سر. مگر ان کے ساتھ آپ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو شخصی خاندانی جماعتیں، یہ خاندانی جماعتیں اس لیے بن گئی کہ نواز شریف صاحب پر ابتلا کا وقت آیا تو پوری کی پوری پارٹی مسلم لیگ کاف کی گود میں بٹھائی گئی سر. کیا ایسے پھر آپ اگر پیپلز پارٹی نواز نہ ہوتی تو شاید آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر ابتلا کا وقت آیا تو سارے انکل اکٹھے ہو کے سر وہ ہو گئی نا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ بھائی کس پہ اعتبار کریں. نہیں سر، آپ نے چونکہ اپنی شخصی آمریت کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا تھا اس لیے آپ نے اپنی پارٹی میں کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا. تو جب آپ نے پارٹی میں سسٹم نہیں بنایا تو آپ جب جیل گئے تو آپ کے بعد یا تو بھائی آئے گا یا بیوی آئے گی یا بھائی، جس طرح خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی شخصیت کا بت تراشنے میں 30-40 سال لگائے. کوئی ادارہ اگر بنایا ہوا ہوتا ڈیموکریٹک طریقے سے، ٹاؤن سے، یونین کاؤنسل سے، تحصیل سے، ڈسٹرکٹ سے الیکٹ ہوتے ہوئے لیڈرز اوپر آتے، طلبہ یونینز پر پابندیاں نہ ہوتی، وہاں سے لوگ الیکٹ ہوتے ہوئے اوپر آتے، تو آج PTI کی یہ حالت نہ ہوتی جس طرح کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم یہاں سے شروع ہو رہا ہے اوپر سے اور نیچے کی طرف جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ سرکمسٹانسز پرابلم ہیں جو کریٹ کیا جائے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، اگر عمران خان صاحب نے 26 سال کی تاریخ میں اپنی پارٹی کو ایک ادارہ بنایا ہوا ہوتا تو عمران خان کے جیل میں جانے سے PTI کو کوئی فرق نہ پڑتا سر. اس لیے کہ 30 سال ہم نے صرف عمران خان کی کسی ایک آدمی کو ہم نے الیکشن کے ذریعے ٹاؤن سے، یونین کاؤنسل سے کوئی آرگینک لیڈر اوپر نہیں آنے دیا، کوئی فطری لیڈر اوپر نہیں آنے دیا. ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ڈیل بھی آسانی سے کر لیا، اس کو گود میں بھی آسانی سے بٹھا لیا، جیل بھی.